بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ محرم کو اس کی فضیلت اور حرمت کی بنا پر محرم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت مخلوق کی ابتدا ہی سے ہے۔ دین اسلام میں اس مہینے کی اہمیت و عظمت کا اندازہ سب سے بڑھ کر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں مہینوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے 4 مہینوں کو محترم بتایا گیا ہے۔ ان میں سر فہرست محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے، بقیہ رجب، ذی-قعدہ، ذی الحجہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ بس اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، ان میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں گناہوں کی برائی اور بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ حرم شریف کا گناہ اور جگہ کے گناہ سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کی سزا اور بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ گو ظلم ہر حال میں بری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جس امر کو چاہے بڑھا دے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بھی فرشتوں اور انسانوں کو پسند فرما لیا، انسانوں میں اپنے رسول چن لیے، اسی طرح کلام میں سے اپنے ذکر کو پسند فرما لیا، اور زمین میں سے مسجدوں کو پسند فرما لیا، اور مہینوں میں سے رمضان شریف کو اور ان 4 مہینوں کو پسند فرما لیا، اور دنوں میں سے جمعہ کے دن اور راتوں میں لیلۃ القدر کو۔ بس تمہیں ان چیزوں کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے عظمت دی ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عرب، عیسائی اور یہودیوں کے علاوہ وہاں کے مشرک بھی اس مہینہ میں جنگ نہیں کرتے تھے اور اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزہ کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا چاہے نہ رکھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2002۔ مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کے طریقے کی مخالفت ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2446۔ تاریخ اسلام میں محرم الحرام کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، جیسے اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان، پہاڑ و سمندر، لوح و قلم اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی مہینے میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں نمرود کی آگ آپ پر گلزار ہوئی۔ اسی مہینے میں فرعون دریائے نیل میں ڈوبا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور اسی مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو مہلک مرض سے نجات ملی۔
اسی مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی۔ اسی مہینے میں سب سے پہلی بار آسمان سے زمین پر بارش ہوئی۔ اسی مہینے میں قیامت آئے گی۔ اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اہل مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کا زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے، آمین۔